وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور ہمارے آقا فخر موجودات شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے اس مبارک دن میں اپنی بارگاہ اقدس میں نماز جمعہ شریف کے لیے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو اعمال صالحہ بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ معزز حاضرین، ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں۔ یہ مہینہ رب ذوالجلال کے فضل سے اور اس کے حکم سے ہمارے درمیان آیا اور آج اس کا 30واں دن ہے، اور آج یہ مہینہ جس کے حکم سے ہمارے پاس آیا اسی کے حکم سے اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔ یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے جو کہ یہ مہینہ آ کر بیان کرتا ہے کہ ہر بندے کے لیے زندگی کے ایام مختص ہیں، اللہ کے حکم سے اس نے اتنے ہی گزارنے ہیں، نہ اس سے بڑھ سکتا ہے نہ اس سے کم ہو سکتے ہیں۔ اب جو بندہ ان ایام کو صحیح طریقے سے گزارنے کا اہتمام کرے گا وہ بندہ دنیا میں بھی اللہ کے فضل کو پائے گا اور آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ سے عزتیں پا جائے گا۔ اور جو بندہ سستی غفلت کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا صحیح طور پر اہتمام نہیں کرے گا، وہ بندہ دنیا میں بھی پریشانی کا شکار ہوگا اور آخرت میں بھی ندامت کا سلسلہ اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک ہمیں رب ذوالجلال کے اس اٹل فیصلے کو دہرانے آیا تھا کہ رب ذوالجلال نے تمہاری زندگی کے شب و روز کس طرح رکھے ہیں اور کس طرح تمہیں عطا کیے ہیں اور اس میں تم نے کیسے رہنا ہے۔ معزز حاضرین، ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک جب اللہ کی طرف سے ہمارے درمیان آیا تو ایسا نہیں تھا کہ جیسے چاہیں ہم اس کو گزاریں، بلکہ باقاعدہ رب کائنات نے اس کے لحاظ سے ہمیں ایک نظام عطا فرمایا کہ یہ جو تمہیں میں مہینہ دے رہا ہوں اس مہینے کو تم نے ایسے گزارنے کا اہتمام کرنا ہے، اس کے دن کو تم نے ایسے گزارنا ہے، اس کے شام میں تم نے یہ کرنا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، رات میں تراویح اہتمام کرنا ہے، اور اس طرح دوسرے وہ جتنے اعمال جس سے تمہارے ثواب میں کسی بھی طرح کمی آ جائے تم نے خود کو اس سے روکنے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو عزیز دوستو، جس طرح اس مہینے کے لحاظ سے پورا ایک نصاب دیا گیا کہ اس طرح تم نے یہ وقت گزارنا ہے، اسی طریقے سے رب ذوالجلال نے ہمیں
زندگی کا بھی ایک نصاب عطا فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی صبح اس طرح گزارنی ہے، اپنی شامیں اس طرح گزارنی ہے۔ اب جو بندہ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کے صبح اور شام میں رب ذوالجلال کی صحیح بندگی کا اہتمام کر چکا، اب اس بندے کو اس رمضان سے بھی محبت ہوگی، اور رمضان کے جاتے ہوئے اس کی طبیعت میں رمضان کے جانے کا دکھ ہوگا، لیکن وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے گا کہ مولا میری زندگی میں یہ جو رمضان آیا اس میں نے اپنی بساط کے مطابق جو کچھ کر چکا، یقیناً وہ تیرے قابل تو نہ تھا، لیکن اپنے بارگاہ سے اپنے کرم سے اس کو قبول فرما۔ اس انداز کے ساتھ بندہ اپنی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے اور غور کیجئے کہ بہت سے ہمارے دوست ایسے تھے جنہوں نے اس مہینے کو پورے اہتمام کے ساتھ گزارا، صبح اہتمام کے ساتھ، شام کو اہتمام کے ساتھ، رات اور دن کی ہر گھڑی میں انہوں نے پورا ترازو رکھا، ترازو تولے رکھا کہ مجھ سے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، اور حتی الامکان اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ تو وقت ان کا بھی گزر گیا، تو وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اس مہینے کے اندر اپنا اس طرح اہتمام نہیں کیا، دن میں بھی روزہ سے غفلت میں رہے، رات میں بھی انہوں نے تراویح سے غفلت کا طریقہ اختیار کیے رکھا۔ تو وقت میرے بھائیوں عزیز دوستوں ان کا بھی گزر گیا، تو دونوں کا وقت گزرا، لیکن جس نے جو پہلا طریقہ بیان کیا اس طریقے کے مطابق جنہوں نے وقت گزارا ان کا بھلائی میں، اللہ کے فضل میں اور اس کی بارگاہ سے رحمتوں کی حاصل کرنے میں وقت گزرا۔ اور وہ بندہ کہ جس نے اپنے آپ کو ان ایام میں بھی غفلت میں ڈالے رکھا، ان کا وقت سستی میں اور غفلت میں اور برے اعمال میں گزرا، تو وقت ان کا بھی گزر گیا۔ لیکن ذرا دیکھیے کہ جس کا وقت بھلائی میں گزرا اس نے اللہ کی رضا کو پانے کا مکمل اہتمام کیا، اور جس کا وقت جو ہے وہ اللہ کی رضا کو پانے میں نہیں گزرا وہ سوائے پشیمانی اور ندامت کے کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ اب حدیث طیبہ سنیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال جل وعلا جب کسی بندے کے لیے خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو بھلے کاموں میں لگا دیتا ہے، اس سے بھلے کام لیتا ہے، اس سے اچھے کام ہوتے ہیں۔ اب سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے کسی کے لیے اپنی بارگاہ سے سندیسہ نہیں بھیجنا کہ اے فلاں بن فلاں تم ہی اچھے اعمال کرو، نہیں، خالق کائنات جل وعلا نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مطلقاً حکم دے دیا، اور اپنی بارگاہ سے خالق کائنات جل وعلا نے وہ سارا اہتمام کر دیا جو ہمارے لیے اس کی ہدایت کے لحاظ سے ضروری تھا، جو اس نے عطا کرنا تھا وہ سارا کر دیا۔ اب عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے اہتمام کو احترام کرتے ہوئے اس کی بندگی کا مکمل اہتمام کرنا، یہ آگے بندوں کے لحاظ سے ذمہ داری ہے کہ وہ کتنا آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے اہتمام کا احترام کرتے ہیں اور اس کی بندگی کا مکمل اہتمام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اہتمام کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کے مطابق کام لے رہا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اہتمام نہیں کر سکا اور غفلت میں اور سستی میں اور برے اعمالوں میں اس کا وقت گزرا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کی بارگاہ سے اس کی دوری رہی۔ تو آپ سوچیں کہ یہ ایک واضح معاملہ ہے، ایک واضح فرق ہے جو کہ شریعت مطالعہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ بھلائی کے لحاظ سے بھی اور برائی کے لحاظ سے بھی، اچھائی کے لحاظ سے بھی اور برائی کے لحاظ سے بھی شریعت مطالعہ نے یہ فرق ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب ہم نے خود دیکھنا تھا کہ ہم نے اس کو کیسے گزارا یا گزارنا ہے۔ اور پھر یہاں پہ عزیز دوستو یہ بھی دیکھیے، رب کائنات جل وعلا نے جو ہمارے لیے اہتمام کیا اس میں اس کی بارگاہ سے تو کوئی کمی نہیں تھی، یعنی کہ اس نے اپنے کرم سے جب رمضان آیا تو اس کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو تمہارے لیے کھول دیا ہے، ہر لحاظ سے، ہر عمل کے اعتبار سے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اس کی بارگاہ سے خوشبوئیں، خوشبودار ہوائیں تمہارے لیے چل رہی ہیں، ایک لمحہ بھی جنت کا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا، 30ویں روزے تک اور اس کی آخری گھڑی تک جنت کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے گا۔ اور پھر ساتھ یہ نہیں کہ صرف دروازہ ہی کھلا گیا، روکا گیا، بلکہ خالق کائنات جل وعلا کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مسلسل اللہ کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے کہ ہے کوئی میری رحمت کی طرف بڑھنے والا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے والا،
اپنے لیے میری رحمت کو طلب کرنے والا میں اس کو جو ہے اپنی رحمت عطا کروں گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ خالق کائنات جل وعلا نے اس مہینے کے اندر برائی کا ایک ہے انسان کی طبیعت میں پوائنٹ جس کو نفس کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان بہکاوے میں آتا ہے، ایک ہے وہ دنیا میں مناظر کہ جن کو دیکھ کر بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے، اور ایک ہے درمیان میں وہ فرد کہ جو بندے کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے وہ مناظر، ایک ہے انسان کا نفس، اور درمیان میں وہ فرد جو انسان کو دھوکہ دینے کا سبب بنتا ہے، جس کے سبب انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ اب وہ کون ہے جو درمیان میں ہے؟ عزیز دوستو، وہ شیطان ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے رمضان مبارک کے اندر شیطان کو جکڑ دیا، اس سے انسان کو اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع ملا کہ شیطان میں جس کو دوش دیتا ہوں اور جس کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو خالق کائنات جل وعلا نے اس کو جکڑ کر ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پرکھنے کا اور ان کو مضبوط کرنے کا اور شیطان کے لحاظ سے اپنا مقابلہ اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا پورا موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ جس طرح بلا تمثیل ایک بندہ میدان جنگ میں اتارنے کے لیے اس سے پہلے باقاعدہ اس کا ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، اور اس میں اس کو باقاعدہ دشمن سے محفوظ رکھ کے اس کے لیے ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جس سے وہ دشمن کی وار کو سمجھ سکے، دشمن کی چالوں کو سمجھ سکے، دشمن کے حالات کو سمجھ سکے، اور پھر دشمن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے کہ میں نے کس طرح میدان میں اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، وار سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا ہے، اور دشمن کو مارنا بھی ہے، اور اپنی منزل بھی حاصل کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کو سکھائی جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، بلا تمثیل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے شیطان کو بند کر دیا، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے، اور وہ تمام اسباب کے جن کے ذریعے برائی کی طرف جانا ممکن تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی خبر دے دی کہ تم نے اپنے کان کو روکنا ہے، زبان کو روکنا ہے، آنکھ کو روکنا ہے، اپنے جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں کو روکنا ہے کہ جن کے ذریعے تم برائی کی طرف جاتے ہو۔ یہ ساری چیزیں تم نے روک کے رکھنی ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تاکہ تم اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ آنے والے 11 ماہ کے اندر تم اپنے آپ کو دشمن کے خلاف تیار پاؤ، اور تو دشمن کے خلاف تم فرق کو جان سکو کہ کہاں کون مجھ پہ وار کر رہا ہے اور کس طرح میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ رب جل وعلا نے رمضان میں ہمیں عطا فرمائیں۔ اب میرے بھائیو، وہ بندہ خوش بخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کی طبیعت میں احساس دے دیا اور کردار میں اس کو اچھائی اور برائی کی فرق عطا فرما دیا، اور زمانے کے اندر چلنے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرما دی۔ وہ بندہ خوش بخت ہے، اور وہ بندہ سوائے ندامت کے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا جو بندہ اس مہینے کے اندر بھی اپنی پچھلی 11 ماہ کی برائیوں میں ہی پڑا رہا اور اس نے اپنے آپ کو تیار نہ کر سکا، وہ برائیوں سے اپنے آپ کو روک نہ سکا، اور ندامت اور غفلت کے لحاظ سے اپنا وقت وہ گزارتا رہا، وہ بندہ بدبختی کی طرف چلا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ خائب و خاسر ہوا، تباہ ہوا کہ جس نے اس مہینے کو پا کر بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتوں کو حاصل نہ کیا۔ تو اس بات سے عزیز دوستو، یہ جو مہینہ آیا تھا یہ ہمیں تیار کرنے آیا تھا، ہماری صلاحیتوں کو تیار کرنے آیا تھا، ہماری فکر کو تیار کرنے آیا تھا، ہمیں ایک کردار دینے آیا تھا کہ تم یہ کردار لے لو اور پھر اس کے مطابق اپنے رمضان کے بعد وقت گزارنے کا اہتمام کرنا۔ تو سعادت مندی ہے اس جوان کے لیے، خوش بختی ہے اس بندے کے لیے کہ جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اب یہ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم نے خود کتنا اپنے آپ کو تیار کیا، اللہ کی بندگی کے لحاظ سے اپنے اندر تمیز کی کتنی صلاحیت پیدا کی، یا ہم نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ پھر عزیز دوستو، یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ مہینہ اور اس مہینے کا یہ جو آخری لمحہ ہے، اب جو آخری لمحات گزر رہے ہیں، یہ آخری لمحات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ 1,00,000 بندوں کو توفیق ہدایت عطا فرماتا ہے، یعنی کہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس طرح ہر رات بڑھتی چلے جاتی ہے اور ہر رات میں لوگوں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ 1,00,000 کے ساتھ 2,00,000، 2,00,000 کے ساتھ پھر آگے 3,00,000، ہر رات میں 1,00,000 کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ ہر آنے والی رات میں 1,00,000 جو ہے اس کا جو ہے وہ بخشش ہوتی ہے۔ نہیں، ہر رات جب بڑھتی ہے تو
یا ایک کے بعد دوسری رات آئی تو 2 لاکھ ہو گیا، تیسری رات آئی تو 3 لاکھ ہو گیا، چوتھی رات آئی تو 4 لاکھ ہو گیا، اس طرح حساب و کتاب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر عزیز دوستو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آخری لمحات ہیں رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے، ان میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے اتنے لوگوں کی بخشش ہونی ہے جتنی پچھلے پورے مہینے میں بخشش ہو چکی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سا انداز اپنانا ہے، کون سا رویہ اپنانا ہے، کون سا طرز زندگی اپنانا ہے جو ہماری بخشش کا سامان بن جائے، جو ہماری بخشش کا سبب بن جائے، ہماری فکر ہو، ہمارا کردار ہو، ہمارا انداز زندگی ہو، وہ ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ اس واسطے میرے بھائیوں ان آخری لمحات کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا اور آخری لمحات کو یوں ہی گزارنا نہیں ہے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ ان لمحات کو اس انداز کے ساتھ گزارا جائے کہ حدیث طیبہ میں آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ جب اللہ کی بارگاہ سے جاری ہوتا ہے، بندوں کے درمیان آتا ہے، تو جب اس کے ایام اللہ کی بارگاہ سے لکھے ہوئے ایام مکمل ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ روز مہینہ اسی طرح پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی کہ جہاں سے آیا تھا وہیں سے پھر دوبارہ لوٹ گیا۔ اب اس لحاظ سے رمضان ہمارے درمیان آیا تھا اللہ کے حکم سے، اور اب اللہ کے حکم سے ہی اس نے دوبارہ اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اب سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ جس نے اپنے اعمال کے ذریعے اس کے دن کو روشن رکھا اور اپنے اعمال کے ذریعے اس کی راتوں کو روشن رکھا، تو یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کرے گا۔ حدیث طیبہ میں اسی بندے کے لیے آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں رمضان اور قرآن، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے کہ اللہ اس روزہ کہے گا کہ مولا میری وجہ سے یہ بندہ اپنے آپ کو اس نے روکے رکھا، برائیوں سے، نفرت والی معاملات سے، تیری بارگاہ سے دوری والے معاملات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، تو مولا اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اب سوچیں میرے بھائیوں، اب ایک لمحے کے لیے یہ ہم نے خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ کس حد تک ہم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دوری کے انداز اپنائے یا اس کی بندگی کا اہتمام کیا، یہ خود ہم نے احتساب کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں یہ جو رات آ رہی ہے جس کو عموماً ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ دن کی تیاری میں، یعنی کہ جو اگلا دن ہوتا ہے اس دن کی تیاری میں ہی ہمارا وقت گزر جاتا ہے۔ رات کو کپڑے سی کرنا، دوسرے سامان خریدنا، گھر کی تیاری کرنا اور اس طرح کے سارے اعمال، اسی کیفیت میں وقت گزر جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو رات ہے اس رات کو حدیث طیبہ میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ لیلۃ الجائزہ یعنی کہ جائزہ لینے والی رات یہ کہا گیا، اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ رات ہی لیلۃ الجائزہ ہے، بلکہ یہ پورا مہینہ ہی ہمارا ایسا مہینہ تھا کہ جس میں ہم نے اپنا جائزہ لینا تھا۔ اور آپ یقین جانیے گا عیسائیوں کے، یہودیوں کے اور ہندوؤں اور سکھوں کے لحاظ سے رب ذوالجلال جل وعلا نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس میں جہاں ہر پل پر اپنا احتساب کرنا ہے، وہیں پہ یہ مہینہ بھی احتساب والا مہینہ تھا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مہینہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے اپنا دن اس انداز میں گزارا روزہ رکھتے ہوئے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اور جس نے اپنی رات گزاری اس طرح کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو جس طرح سرکار نے یہ پورا مہینہ بیان کیا تو اسی طرح سرکار نے اس رات کو بھی جو آج رات آنے والی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ فرمایا ہے کہ یہ احتساب کی رات ہے، یعنی کہ یہ رات محض خوشخبریوں میں رہنے والی رات نہیں ہے، یہ رات محض اس طرح غفلت میں اور تیاری میں محض گزارنے کی رات نہیں ہے، بلکہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ اب جائزہ کس چیز کا لینا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کتنی رمضان عید کی تیاری کی اور کتنی عید کی تیاری نہیں کی، اس چیز کا جائزہ نہیں لینا، بلکہ ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہماری زندگیاں رمضان سے پہلے کیسی تھیں اور اب کیسی ہیں۔ یہ ہے جائزہ، رمضان سے پہلے کتنی نیکیاں ہماری زندگی میں آئیں اور اب رمضان کے گزرنے کے بعد کتنی نیکیاں ہمارے درمیان آ گئی ہیں اور کتنی کمیاں ہمارے درمیان رہ گئی ہیں، یہ ہے جائزہ لینا۔ اب میرے بھائیوں سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ رب ذوالجلال نے سارا کچھ ہمیں دنیا میں عطا فرما دیا ہے کہ تم اپنا احتساب کرتے رہو، اپنا جائزہ لیتے رہو، اور جائزہ بھی
یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کا جائزہ لینا ہے اور آپ نے میرا جائزہ لینا ہے، ایسا نہیں ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے۔ اپنی زندگی میں رات کو بیٹھیں اور غور کریں کہ میری زندگی میں کون کون سی کمی تھی رمضان سے پہلے، لیکن رمضان کی وجہ سے وہ کمی دور ہو گئی ہے، اب ہم نے خود اپنا احتساب کرنا ہے۔ کتنی نیکیاں نہیں تھیں کہ اب آ گئی ہیں، ہم نے خود اپنا احتساب کرنا ہے۔ کتنی برائیاں تھیں کہ اب دور ہو گئی ہیں یا باقی رہ گئی ہیں، ہم نے خود اپنا احتساب کرنا ہے۔ عزیز دوستو، اس بات کا ہم نے جب خود احتساب کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھڑی کہ جس گھڑی میں بندہ اپنا احتساب کر کے وقت گزارتا ہے، وہ گھڑی 60 سال کی عبادت سے افضل گھڑی ہے۔ یعنی کہ جس گھڑی میں بندے نے اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، تو مجھے میرا بھائیو ذرا سوچ کے بتائیے گا۔ میں یہاں پہ یہ بات واضح کرتا چلوں، ہم ہرگز اس کیفیت میں نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، لیکن عزیز دوستو ذرا سوچئے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے یہ مہربانی ہی تو کی ہے کہ ہمیں انسان رہنے کے لیے اور انسانیت کے شرف میں باقی رہنے کے لیے اپنی بارگاہ سے نظام عطا فرمایا ہے، یہ بھی تو اس کی مہربانی ہے۔ اب یہ مہربانی اگر ہم اسی پہ رہیں کہ وہ بڑا مہربان ہے، اور وہ جو اس نے مہربانی کی ہوئی ہے اس مہربانی کی طرف توجہ نہ کریں، تو سوچئے گا رب ذوالجلال جل وعلا کا جلال سامنے نہیں آئے گا۔ جو اس نے مہربانی کی ہے ہم اس کی طرف تو توجہ کرتے نہیں ہیں، اور اس بات پر ہیں کہ وہ مہربانی کرے گا۔ عزیز دوستو، یہ ایک ایسی امید ہے کہ جو شیطان نے ہماری طبیعت میں ڈال دی کہ ہم اس کے بندگی کی طرف آنے کو تیار نہیں، اور اس کیفیت کی طرف ہے کہ وہ بخش دے گا، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ کرم کرے گا۔ عزیز دوستو، رب ذوالجلال جل وعلا اگر ایک طرف مہربان ہے تو دوسری طرف صاحب جلال بھی ہے، صاحب عدل بھی ہے، وہ بندوں کا محاسبہ بھی کرتا ہے اور بندے کے معاملات کو دیکھتا بھی ہے۔ تو اس بات سے عزیز دوستو، اور ساتھ ساتھ اگر ہم اس کیفیت میں پڑے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کریم کی امت ہیں، مصطفیٰ کریم بڑے مہربان ہیں، قیامت کے دن یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ تو میرے بھائیوں قیامت کا معاملہ ہے، جب قیامت آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم جو آج کی اس امت کے اندر سب سے زیادہ مہربان اور پہلی امتوں میں بھی سب سے زیادہ کریم ہیں، ان کا اپنا طرز عمل کیسا ہے؟ کیا وہ صرف اسی لمبی امید میں رہے، یا کریم اور حبیب ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے رب ذوالجلال کی بندگی کا پورا اہتمام کیا؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، چلو رکھ دو سائڈ، دروشی پڑھیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اتنا کھڑے ہوتے، قیام کرتے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی سجدہ ریزی کرتے، اتنا اہتمام کرتے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک ایڑیاں پھٹ جاتی، اتنا اہتمام کرتے۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا، ماہ مقدس گزرا، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس طرح اہتمام کیا؟ کتنے ہیں؟ کم از کم تراویح ہی پوری پڑی ہوتی، تب ہمیں ہوتا کہ ہاں ہم نے سرکار کی امت میں رہنے کا حق ادا کرنے کا سلسلہ کیا۔ ہم میں سے کتنے ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم تو لمبی امید میں پڑے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقتوں میں کیوں پڑتے ہیں؟ رب ذوالجلال نے آپ پر اتنی مہربانی فرمائی اور آپ پر اتنی کرم نوازیاں کی، اس کے باوجود آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ ہے انداز کن کا؟ جو مصطفیٰ کریم ہیں، یہ ان کا انداز ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح رکھا اور کس طرز پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ ہم آج صرف اس کیفیت میں ہیں۔ عزیز دوستو، اگر اللہ جل وعلا کی بارگاہ سے احتساب کا معاملہ نہ ہوتا تو آج ہماری اس امت کی جو حالت ہے وہ ایسی نہ ہوتی۔ اس وقت کے باوجود کہ سب کچھ ہے ہمارے پاس، اس کے باوجود ہم دلدل میں پھنسے ہوئے، اور ذلت ہے کہ ہمارا رستہ نہیں چھوڑ رہی اور ہمارے گھروں سے نہیں جا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیز دوستو، ہم نے رب ذوالجلال کی بندگی کا وہ رستہ
جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا تھا اس سے غفلت اختیار کر لی، اس کے لحاظ سے ہم سستی پہ چلے گئے۔ اس بات سے یہ جو لمبی امید ہے، یہ جو سوچ ہے کہ بڑی مہربانی ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، اگر کوئی بندہ محض اس سوچ میں ہے اور اعمال کے لحاظ سے اس کی بندگی کرنے کو تیار نہیں ہے تو یاد رکھیے گا رب ذوالجلال جل وعلا صاحب عدل بھی ہے، وہ صاحب احتساب بھی ہے، وہ بندوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ہماری وہی عادت رہی کہ ہم نے اپنے آپ کو اسی طرح رکھا کہ 2 بج گئے ہیں، نماز کھڑی ہونے والی ہے، ہم چلتے ہیں مسجد میں کہ امام صاحب جو ہے وہ بول بول کے اب جو وہ وقت پورا کر چکے ہوں گے، اب نماز میں امام کے ساتھ جو ہے وہ جا کے شامل ہو جائیں گے۔ نہ سیکھنا، نہ سمجھنا، نہ پرکھنا، نہ کوئی اور معاملہ کرنا، ہمارے پلے کیا پڑے گا؟ شکوے پھر اپنوں سے ہی ہوتے ہیں، باتیں پھر اپنوں کو ہی کہی جاتی ہیں کہ ہماری عادتیں رمضان گزرنے کے باوجود بھی تبدیل نہ ہوئیں۔ ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم جو ہے وہ ابتدا سے لے کر اب تک جو بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اور جو اب تشریف لائے مجھے ذرا سوچ کے بتائیے کہ ان کے پلے کیا پڑا، انہوں نے کیا سمجھا؟ اگر صرف نماز پڑھنا ہی ہدایت ہے تو پھر قرآن کا اتنا لمبا چوڑا سلسلہ ہمارے درمیان کیوں رکھا گیا؟ شریعت مطہرہ کا اتنا لمبا چوڑا نظام سمجھنے کے لحاظ سے کیوں رکھا گیا؟ اس واسطے سے عزیز دوستو ذرا اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ہماری عادتیں نہ بدلی اور ہم اس امید پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنت عطا فرمائے کہ جس سے رب ذوالجلال جل وعلا اپنے ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو انتہائی مشقت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو اپنی عادتوں کو تبدیل کرنے کا اہتمام کریں۔ مسجد میں سب سے پہلے آنا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب میں درمیان میں بات اس طرف چل پڑی، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ثواب کس نے لینا ہے؟ فرشتے خود ہی لے کے اپنے پاس رکھ لیں، ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے پاس رکھیں۔ آپ کو ضرورت ہوگی شاید، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ضرورت ہے ہم وہ کما لیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے مؤذن امام جب آ جاتے ہیں اور منبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے اپنا دستر جو رجسٹر ہے وہ سمیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ اس امام اور اس خطیب کی تقریر سنتے ہیں جو کہ وہ بیان کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے کہ وہ ثواب کس کے کھاتے میں ہے؟ ہمارا وہ ذہن ہی نہیں رہا کہ ہم نے ثواب لینا ہے، وہ ذہن ہی نہیں رہا کہ ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلے جانا ہے۔ اب میں وہ کیا بات کر رہا تھا، کس طرف جانا ہے میں نے؟ اللہ تعالیٰ سب کا بھلا کرے۔ اب میرا ذہن یہی ہے کہ میں 2 بج گئے ہیں، گفتگو کو سمیٹ دوں اور نماز کے لیے ہم تیاری کریں۔ آپ یقین جانیے کہ جب مارکیٹ کھلی ہوتی ہے، اب میں یہاں پہ وہ شکوے بھی رکھے دیتا ہوں، جب مارکیٹ کھلی ہوتی ہے تو مارکیٹ کے افراد آ کے مسجد کو بھر چکے ہوتے ہیں اور محلے دار سب سے آخر پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت محلے دار آ رہے ہوتے ہیں۔ محفل کے وقت جب دعا ہونے کو ہوتی ہے محلے دار اس وقت تشریف لاتے ہیں جب جو ہے وہ اذان ہونے کو ہوتی ہے، دعا ہونے کو ہوتی ہے۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا، ایک مسجد کے امام کا اور مسجد کے محلے داروں کا، نمازیوں کا اگر ایسا رویہ ہو کہ امام تو بیٹھے اور درد لے کے بیٹھے لیکن کوئی درد لینے کے لیے تیار نہ ہو، اپنے احتساب کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں جرم دار کون ہے؟ بتائیے ذرا، اللہ کی بارگاہ میں جرم دار کون ہے؟ پھر وہاں پہ تھڑوں پہ بیٹھ کے باتیں کرنا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مولوی صاحب ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، سخت اور تلخ اور کڑوی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ عزیز دوستو یہ کس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے؟ اپنا احتساب کس نے کرنا ہے؟ پھر ہم یہ کہیں کہ امریکہ ہم پہ مسلط ہو گیا یا دشمن ہم پہ مسلط ہو گیا، ہم تو اپنے آپ اوپر مسلط ہونے کی خود دعوت دے رہے ہیں اوروں کو کہ آؤ ہم پہ مسلط ہو جاؤ۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ چلیں بات سنیے اور پھر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک ہندو اور سکھ جن کو ہم اکثر بلا بلا کہتے رہتے ہیں، وہ اگر اپنے آپ کو گرائیں، زمین میں دھسا دیں، ان کا کوئی نقصان ہے؟
ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی گرے ہوئے ہیں، پہلے ہی دھنسے ہوئے ہیں، پہلے ہی رب کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک وہ امت جس کو اللہ نے خیر امت فرمایا، جس کو بہترین امت فرمایا، جس کو بہترین نظام دیا، اگر وہ اپنے آپ کو ذلت کے رستے پہ لے آئے تو نقصان کس کا ہے؟ یہودیوں عیسائیوں کا یا ان کا جن کو اللہ نے نظام دیا؟ سوچئے ذرا کس کا نقصان ہے؟ یہودیوں عیسائیوں کا نقصان ہے یا ہمارا نقصان ہے؟ عزیز دوستو، ہم کسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کے فرشتے فرمائیں گے کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام کے عاشقو، آؤ تمہیں جنت عطا کی جاتی ہے۔ اس طرح رب ذوالجلال جنت نہیں عطا فرمائے گا۔ سوچئے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ ایک ایک کھجور پہ کئی دن گزارتے اور مشقت باقاعدہ اس طرح کرتے تھے کہ کئی دن روزہ رکھ کے جہاد پہ رہتے تھے۔ ہم پیٹ بھر کر بھی مسجد میں نہیں آ سکتے اور وقت پہ نہیں آ سکتے اور مسجد کو وقت نہیں دے سکتے۔ سوچئے ذرا ہمارا معاملہ کیا بنے گا؟ بہت ساری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کرنی تھیں، لیکن یہ ساری چیزیں درمیان میں رہ گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کے رستے کھولتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔